تو اس پورشن سے ابھی شاٹ لیتے ہوئے میرا بیٹا کیمرے پہ تھا، اور جب وہ اس طرف آیا یہ سامنے تو وہ ایک دم اس نے شاٹ بنانا بند کر دیا. وہ شاٹ میں نے لگا بھی دیا ہے اس جگہ پر. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یہاں کچھ خوف محسوس ہوا ہے میرے بیٹے کو. اس کی ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے. شیخو پورہ اسود بھی تھا. یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ یہاں کوئی سرکٹا انسان ہے اور اس کو یہاا دیکھا گیا ہے. اور اکبر اعظم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ دلہ بھٹی کی سرکوبی کے بعد وہ اس علاقے سے ساندل بہار کے ڈر گیا تھا جہاں پر حریت پسند سر اٹھا رہے تھے. یہ والا جو پورشن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی رانی کی روح رہتی ہے. میرے اندر وہ روح سما چکی ہے. میں تمہیں کچا کھا جاؤں گا. میں تمہیں کچا کھا جاؤں گا. یہ بات بہت مشہور ہے کہ قلعہ شیخو پورہ نہایت خطرناک جگہ ہے. یہاں پر ملکہ کی بدروح رہتی ہے اور ایک سرکٹا انسان بھی دیکھا گیا ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس قلعہ میں جانے کا فیصلہ کیا. مجھے اللہ کے سوا اور بے بس کی بددعا کے علاوہ کسی شے سے ڈر نہیں لگتا. آج ہم جا رہے ہیں اس خطرناک قلعہ کو دیکھنے جس کو عام پبلک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. مجھے بہت شوق ہے کہ میں کسی غیر مرئی طاقت کو دیکھ سکوں. کسی بھوت پریت یا ہوائی چیز سے میری ملاقات ہو سکے. اس سلسلے میں سردیوں کی دھند پڑتی راتوں میں قبرستان میں بھی کئی بار گیا مگر میرا سامنا کبھی کسی غیبی طاقت یا غیر مرئی چیز سے نہ ہوا. میں نے ایسی بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں اور سن بھی رکھی ہیں جن میں کوئی ہوائی چیز یا نہ نظر آنے والی طاقت انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے یا جان سے مار دیتی ہے، مگر مجھے کبھی کوئی خوف محسوس نہ ہوا. آج میں اس قلعہ میں چھپے اس راز کا کھوج لگاؤں گا کہ یہاں کون سی نادیدہ طاقت ہے جس کا ذکر لوگ کر کے ڈر جاتے ہیں. اگر اس قلعہ کو بند کیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. شاید آج یہ میری خواہش پوری ہو جائے. آئیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ خطرناک قلعہ. مگر اس سے پہلے قلعہ کے باہر اس چبوترے کی کہانی جان لیں کہ یہ یہاں کیوں بنوایا گیا. السلام علیکم میرے عزیزو قارب. میرے عزیزو میں ہوں افتخار افی پیارے پاکستان کے خوبصورت قدیم شہر شیخو پورہ سے، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں شیخو پورہ کا قلعہ. جی ہاں، یہ قلعہ جو ہے وہ کس نے بنوایا، کن مقاصد کے لیے بنوایا، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آج اس قلعے میں آنے کا ایک بہت اہم مقصد وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس قلعہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے یہاں پر رانی کی روح ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہاں پر سرکٹا انسان بھی رہتا ہے جس کو دیکھا گیا ہے. تو آج ہم یہ ضرور دیکھیں گے اس قلعے میں کیا کیا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تصدیق یا تردید کریں گے کہ کیا یہاں پر کوئی روح رہتی ہے یا سرکٹا انسان یہاں ہے یا کوئی ایسی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو حضرت انسان کو تنگ کر سکتی ہیں. آئیں اس قلعے کے اندر چلتے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے قلعے کے باہر. اس سے پہلے داخلے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ٹائل ہے یہ مغلوں نے استعمال کی، سکھوں نے استعمال کی اور انگریزوں نے، یہ والی باریک ٹائل. اور یہ جو ایک چبوترا ہے یہ تھڑا بنا ہوا ہے، دراصل یہ بنوایا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر اس وقت کے حکومت مخالف حریت پسند جو لوگ ہوتے تھے ان کو پھانسی دی جاتی تھی، یا پھر ان کو اس اونچی جگہ پر کھڑا کر کے اور پورا شہر یہاں نیچے کھڑے ہو کے دیکھتا تھا. چونکہ یہ قلعہ ایک ٹیلا کے اوپر ہے، شہر سے بلند ہے تھوڑا سا، تو یہاں پر سزا دی جاتی تھی ان لوگوں کو جو آزادی مانگتے تھے، جو شہنشاہ وقت کی بات نہیں مانتے تھے. رنجیت سنگھ کے دور میں اور اس کے بعد پھر انگریز نے بھی یہاں کے پنجابیوں کو دبانے کے لیے اس سڑک پر بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی تھیں. تو یہ ایک اس حوالے سے بڑا ایک تاریخی یہ تھڑا ہے. اور اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں تو یہ تھڑا فطری طور پر بھی یہاں کنسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا. جہانگیر تو کم از کم اس کو نہ بنواتا، کیونکہ یہ چبوترا سا اس قلعہ کی رونق خراب کرتا، دوبالا نہیں کرتا. دل میں اللہ کا نام لے کر درود پاک پڑھتے ہوئے میں بہت ایکسائٹڈ تھا کہ آج میری ملاقات کسی نادیدہ طاقت سے ہوگی. مگر قلعہ میں داخل ہوتے ہی مجھے یہ وجہ سمجھ آ گئی کہ اس قلعہ کو عوام کے لیے کیوں بند کیا گیا.
دراصل عدم توجہ کی وجہ سے اس قلعہ کی دیکھ بھال نہ کی جا سکی، جس کی وجہ سے قلعہ کی حالت نہایت خستہ اور مخدوش ہے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے 3 سیاح چھت گرنے سے دب گئے۔ حکومت نے مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے قلعہ کو بند کر دیا تاکہ اس کی تزئین و آرائش کی جا سکے، مگر یار لوگوں نے اس حادثے کو بھی بدروح کی کارستانی قرار دیا، جس کی وجہ سے خوف پھیلا۔ دیواریں اور عمارتیں فرسودہ ہو چکی ہیں، راہداریاں اکھڑ چکی ہیں، رنگ و روغن پر بارشوں کی وجہ سے کائی جم چکی ہے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا قلعہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ قلعہ کے در و دیوار بے رونق ہو چکے ہیں۔ سکھوں اور انگریزوں کے پرآشوب دور میں ان دیواروں پر لٹا کر لوگوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں، کوڑے مارے جاتے تھے۔ ان کی چیخوں کی آوازیں سارا شہر سنا کرتا تھا۔ شاید آج کے لوگ انہی چیخوں کا ذکر کرتے ہوں جن کا ذکر ان کے بڑے ان سے کیا کرتے تھے۔ یہ قدیم سیڑھیاں تہہ خانے میں جاتی ہیں اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر کوئی نادیدہ طاقت رہتی ہے۔